السلام علیکم سامعین، ناول قسم اس وقت کی۔ یار کرن، وہ عبداللہ بھائی کے آنے سے پہلے تم کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ کرن نے ایک لمحے کو رک کر غور سے عبداللہ کو دیکھا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں عبداللہ کو تول رہی تھی۔ عبداللہ کے جھکے ہوئے سر نے اس کی ہمت بندھائی۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ شعر دہرایا۔ اس کے خاموش ہونے پر فاریہ نے عبداللہ سے کہا، کرن کا خیال ہے کہ خدا کے تصورات سے نجات حاصل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ کرن کو اپنی بات پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ عبداللہ کا جواب سنے بغیر بولی، مذہب پری ماڈرنزم میں کائنات کی توجہ کا ایک طریقہ تھا، مگر اب جب سائنس نے ترقی سے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کائنات کن فزیکل لاز کی بنیاد پر چل رہی ہے، تو ہمیں کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرن کے لہجے میں تحکم اور اعتماد کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ اس کے جملوں میں موجود پری ماڈرنزم کے الفاظ یہ بتا رہے تھے کہ وہ انکار خدا کی فکری روایت سے واقف تھی۔ عبداللہ نے جو اس علمی اور فکری روایت کو کرن سے زیادہ جانتا تھا، تحمل سے اس کی بات سنی اور دھیمے لہجے میں بولا، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فزیکل لاز کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کوئی خدا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی لا میکر بھی ضرور ہوگا؟ کیا یہ کامن سینس کی بات نہیں؟ کرن اس کا جواب سن کر گڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عبداللہ کو جواب دینا چاہ رہی ہے، مگر اس بات کا کوئی فوری جواب اس سے بن نہیں پا رہا تھا۔ مگر اب کرن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہوا شخص، جسے وہ گاؤری سمجھتی تھی، اتنا پیدل نہیں تھا۔ عبداللہ نے ایک وقفے کے بعد کہا، یہی قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ کائنات جن فزیکل لاز کے تحت چل رہی ہے، وہ ان سے پیدا ہونے والے نظم، ترتیب، تنظیم کو بار بار سامنے رکھ کر یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات کے اتنے مختلف اور باہم متضاد اجزا حیرت انگیز طور پر ہم آہنگ ہیں، اور مل کر وہ لائف سپورٹ سسٹم ترتیب دیتے ہیں جو سرتاسر انسان دوست اور حیات دوست ہے۔ یہ بغیر کسی خالق کی مداخلت کے کیسے ممکن ہے؟ قرآن کے ذکر پر کرن نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، قرآن کا ذکر تو آپ بالکل نہ کیجیے۔ ساری مذہبی کتابوں کی طرح اس میں بھی بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ فاریہ، جو کرن کی یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ سن چکی تھی، وضاحت کرتے ہوئے بولی، کرن کا کہنا ہے کہ قرآن میں زبان و بیان اور گرامر کی بہت سی غلطیاں ہیں، اس لیے یہ کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ فاریہ کی اس بات پر عبداللہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، کرن صاحبہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتی، اس لیے قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا یا نہ ہونا ویسے بھی ان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میں بتاتا ہوں کہ یہ دراصل کس کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ دراصل اسلام مخالف مستشرقین کا ہے، جو اللہ کو تو مانتے ہیں مگر قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ مگر ایسی باتوں کی کمزوری تو 2 منٹ میں واضح ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ فاریہ نے اشتیاق کے ساتھ کہا، دیکھیے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ثابت کرنا سب سے زیادہ قرآن مجید کے پہلے مخاطبین مشرکین عرب کے لیے اہم تھا۔ یہ کام سب سے زیادہ آسانی سے وہی کر سکتے تھے، کیونکہ وہ شعر و خطابت اور ادب و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ انہیں یہ کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ اس دشمنی میں انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا، مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں گرامر یا زبان کی کوئی غلطی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں کوئی غلطی وہ لوگ دریافت نہیں کر سکے، تو پھر سینکڑوں سال بعد پیدا ہونے والے لوگ کیسے قرآن میں غلطیاں نکال سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہو گیا جیسے اردو یا فارسی زبان بولنے والا شخص گرامر کی کتابوں سے انگریزی سیکھے اور پھر دنیا کو یہ بتائے کہ اس نے شیکسپیئر کے کلام میں غلطیاں نکال لی ہیں، یا پھر کوئی انگریز اردو سیکھ کر دنیا کو بتائے کہ کلام غالب میں فلاں فلاں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، کلاسیکل لٹریچر سے زبان کے قواعد وجود میں آتے ہیں۔ قواعد کی بنیاد پر ان کو پرکھنا سطحی انداز سے فکر کی دلیل ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو غلطیاں مستشرقین قرآن میں نکالتے ہیں، وہ کسی ناواقف شخص کو تو کچھ متاثر کر سکتی ہیں، لیکن زبان و بیان کا اچھا ذوق رکھنے والا کوئی شخص ان سے پہلے کبھی متاثر ہوا ہے، نہ آئندہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ سارے اعتراضات بچکانہ نوعیت کے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور آسان مثال سے اپنی بات کی وضاحت کی، عربی گرامر کی بنیاد پر قرآن میں غلطیاں نکالنا ایسا ہے جیسے میڈیکل کی کسی کتاب میں کسی انسانی عضو کے کچھ فنکشنز لکھے ہوں، پھر تحقیق سے معلوم ہو کہ یہ عضو ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ اب صحیح رویہ تو یہ ہوگا اس عمل یا فنکشن کو میڈیکل کی کتاب میں لکھ دیا جائے، نہ کہ میڈیکل کی کتاب کو بنیاد بنا کر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں فلاں عضو میں ایک غلطی دریافت ہو گئی۔ عبداللہ بول رہا تھا اور کرن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ عبداللہ نے اس کے مبلغ علم کا منبع بھی واضح کر دیا تھا کہ اعتراض کا ایک واضح جواب بھی دے دیا تھا۔ اسی دوران میں نائمہ چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فاریہ نے کہا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جو
ظلم، नाइंसाफ़ी, हादसात और सानेहात पाए जाते हैं, वो इस बात को मानने की इजाज़त नहीं देते कि इस दुनिया में कोई खालिक व मालिक है। नाइमा चाय रखकर खामोशी से बैठ गई। इसके चेहरे पर तनाव था। वजह साफ ज़ाहिर थी कि ये एतराज़ नाइमा का नहीं था। अब्दुल्ला ने बदस्तूर झुके हुए सर और धीमे लहजे के साथ कहा, ये दुनिया को आखिरत के बगैर देखने का नतीजा है। अल्लाह ताला के नज़दीक असल दुनिया और असल ज़िंदगी आखिरत की है, जबकि ये आर्जी और फ़ानी दुनिया तो सिर्फ इसने इम्तिहान के लिए बनाई है। इस मकसद के लिए यहाँ इंसान को इख्तियार व आज़ादी दी गई है। इस इख्तियार से ज़ुल्म वजूद में आता है। इसी तरह इम्तिहान की गर्ज से सानेहात व हादसात भी होते रहते हैं। ये भी इम्तिहान की गर्ज से दुनिया में रखे गए हैं, मगर ये हकीकत सिर्फ़ एक पहलू है। इस दुनिया में सानेहात से ज़्यादा इनामात और मेहरबानियाँ हैं। इंसान को दोनों तरफ देखना चाहिए, नेमत पर शुक्र और मुसीबत पर सब्र करना चाहिए। जन्नत इसका बदला है। नाइमा खामोशी से सुनती रही। इसके एतराज़ात की इमारत बरसहा बरस में तामीर हुई थी। अब्दुल्ला के चंद जुमलों का इस पर कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता किरण ने नाइमा की तरफ से अब्दुल्ला का जवाब देना ज़रूरी समझा। वो नाइमा की तरफ देखते हुए बोली, ये जन्नत भी एक और ख़याली तसव्वुर है, मजहबी ढकोसले। भाई यही वो बात है जो हमें दुनिया में तरक्की से महरूम रखे हुए है। आखिरत और खुदा की बातें करके हम लोग ने मजहब को अफवाह बना लिया है और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। किरण नाइमा की हिमायत की तलबगार थी, मगर नाइमा दिल से उससे मुत्तफ़िक होने के बावजूद खामोश रही। वो अब्दुल्ला के सामने कुछ बोलना नहीं चाह रही थी। नाइमा के बजाय अब्दुल्ला ने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, मगर अल्लाह ताला तो ये बात नहीं कहते कि तुम अपनी सलाहियतें इस्तेमाल ना करो। वो तो दुनिया के बारे में भी असबाब इकट्ठा करने का कहते हैं और इससे बढ़कर जन्नत के मुताल्लिक भी बताते हैं कि इसमें दखल होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान राह खुदा में जद्दोजहद करे। किरण जन्नत के दोबारा जिक्र पर तिलमिला उठी। वो तंग आकर बोली, हाँ वही जन्नत जिसके मुताल्लिक शायर ने क्या खूब कहा है, दोज़ख की दीवार पर चढ़कर मैंने और शैतान ने देखा, सहमी हुई हूरों के पीछे वहशी मल्ला भाग रहे हैं। इस पर हंसते हुए अब्दुल्ला से कहा, आप बुरा मत मानिएगा, मगर आपके कुरान में हर जगह हुरों का ही तो जिक्र है। किरण की बात से अब्दुल्ला को अंदाज़ा हो गया कि गुफ्तगू दलाइल की हुदूद से बाहर निकल चुकी है। इसने मतानत से कहा, आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं है। कुरान मजीद की 6236 आयतें में सिर्फ 4 मुकामात पर हूरों का लफ्ज़ आया है, मगर इस बात को जाने दीजिए, अहम बात यह है कि हमें हर हाल में तहज़ीब और शाइस्तगी का दामन थामे रहना चाहिए। अब्दुल्ला का इशारा किरण के सुनाए हुए शेर की तरफ था। जी, शाइस्तगी और तहज़ीब का ये दर्स आप पहले ज़रा मुल्लाओं को सिखा दें, जो अपने से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोगों को काफिर और वाजिबुल कत्ल करार देते हैं, जो ख़ुद तो सरतासर हक और अपने सवाहिर को एक सरापाए बातिल समझते हैं, जो इख्तिलाफ़ राय बर्दाश्त कर सकते हैं, ना किसी और नुक्ता नज़र के फ़र्द को जीने का हक देने के लिए तैयार हैं, जो इनसे मुख्तलिफ कर दे, भूखे भेड़ियों की तरह इसके पीछे लग जाते हैं। और लगता है कि आप मजहबी इख्तिलाफ़ात में एक दूसरे के खिलाफ लगाए गए फतवों, उछाले गए कीचड़ इल्ज़ामों, बहतान और फ़िरका वाराना कत्ल गारत गरी से वाकिफ़ नहीं है। किरण ने तंदो तेज़ लहजे में बात शुरू की और एक तंज पर उसे ख़त्म किया। अब्दुल्ला ने इसकी तंदो तेज़ी का जवाब बहुत नरमी और शाइस्तगी से देते हुए कहा, जी मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूँ, मगर इनकी गैर शाइस्तगी से मेरे और आपके लिए गैर शाइस्ता होने का जवाज़ पैदा नहीं हो जाता। दीन में मयार तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सिफ़ात होती है और मेरे नबी ने मुझे बहुत तहज़ीब और शाइस्तगी ही सिखाई है। मैं इसका दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ सकता। रहे आम इंसान तो उनमें हर तरह के लोग होते हैं। पिछली उम्मतों में तो मुकम्मल गुमराही आ गई थी, हमारे यहाँ कम अज़ कम एक गुमराह ईमान की राह पर और आला अखलाक के रास्ते पर खड़े होकर हमेशा सच्चाई की तरफ बुलाता रहेगा। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। आप उनको क्यों नहीं तलाश करती? हमें रस चूसने वाला शहद की मक्खी की तरह बनना चाहिए, जो फूलों की तलाश में रहती है। गंदगी की मक्खी बनना किसी आला इंसान को ज़ेब नहीं देता। किरण के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, मगर उसके चेहरे की बेपरवाही साफ बता रही थी कि इस पर अब्दुल्ला की किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। अब्दुल्ला ने फारिया से मुखातिब होकर कहा, याद रहे फारिया, पिछले दिनों मैंने आपके एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम मुसलमान समझते हैं कि हम सिर्फ अमल की आजमाइश में हैं। फ़िक्र और अक़ीदे का मुश्किल तरीन इम्तहान सिर्फ गैर मुस्लिमों का मुक़द्दर है। फारिया ने सर हिलाते हुए कहा, जी मुझे याद है, आपने कहा था कि हम मुसलमान
مسلمانوں کا اصل المیہ یہ ہے کہ ہم فکر و ایمان کے امتحان کو یہود و نصارہ کا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے بھی یہ امتحان جاری ہے۔ دوسروں کے لیے اس کا مطلب ایمان قبول کرنا اور ہمارے لیے اس کا مطلب سچائی قبول کرنا ہے، مگر ہماری اکثریت اپنے مطلب کی حد تک سچائی قبول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ جو سچائی ہمارے تعصبات کے خلاف ہو ہمیں اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اکثر تو ہم اس سچائی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ فاریہ کا اشارہ بالکل واضح تھا، مگر عبداللہ اب اس بحث و مباحثے کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے نائمہ سے پوچھا، اسماعیل صاحب کب تک آئیں گے؟ وہ اور امی کام سے گئے ہیں، رات تک آئیں گے۔ نائمہ نے اصل بات بتا دی جو فاریہ نے چھپا لی تھی۔ عبداللہ یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا، اچھا تو میں پھر بعد میں آؤں گا، انہیں میرا سلام کہیے گا۔ آپ چائے تو پی لیجئے، فاریہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، تو اس نے جواب دیا، نہیں شکریہ، میں خواہ آپ لوگوں کی نشست میں مخل ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے نائمہ کی طرف دیکھ کر کہا، مگر وہ خاموش رہی۔ نائمہ کو اس بات کا سخت افسوس تھا کہ اس کی سہیلی کرن اس کے گھر آخری دفعہ ملنے آئی تھی تو اس کے لیے ایک ناگوار صورتحال پیدا ہو گئی۔ عبداللہ اٹھ کر کمرے سے باہر گیا تو فاریہ بھی اسے دروازے تک چھوڑنے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کرن نائمہ سے بولی، یہ آدمی بظاہر تعلیم یافتہ مگر اندر سے ایک جاہل مولوی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں تو لحاظ کر گئی تھی کہ تمہارا مہمان ہے، ورنہ ایسا مزہ چکھاتی کہ ہمیشہ یاد رکھتا۔ کرن نے اپنا غصہ عبداللہ پر اتارتے ہوئے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، مذہب افواہوں کا نشانہ بن کر ان لوگوں کے رنگ و روپ میں اتر ہوا ہے۔ نائمہ عبداللہ اور کرن کی گفتگو کے بیشتر حصے میں موجود نہیں تھی، مگر فکری طور پر وہ کرن کی طرف ہی تھی، اس لیے اس نے کرن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یار یہ صاحب ہیں کون اور تمہارے گھر کا رخ کیسے کر لیا؟ کرن نے معنی خیز انداز میں نائمہ سے سوال کیا۔ یہ میرے نانا کے چہیتے ہیں، انہی سے ملنے آتے ہیں، نائمہ نے ناگواری کے ساتھ جواب دیا۔ مگر یار تم بچ کر رہنا، کہیں یہ اجڑ ملا ہماری حوروں سے زیادہ حسین نائمہ کے پیچھے نہ لگ جائے اور پھر تم اس سے سہمی سہمی نہ بھاگ رہی ہو۔ کرن نے بیہودہ انداز میں قہقہہ مار کر کہا۔ نائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں عبداللہ کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں۔ اس واقعے کے تقریباً 2 ہفتے بعد ایک روز اچانک نائمہ کے نانا اسماعیل صاحب کے سینے میں درد اٹھا۔ اس دن اتفاق سے عبداللہ ان سے ملنے آیا ہوا تھا۔ اسماعیل صاحب اکثر عبداللہ کو اپنے گھر بلا لیتے تھے، انہیں عبداللہ کی شکل میں ایک بہت قابل اور نیک نوجوان نظر آیا تھا جو عام نوجوانوں کے برعکس بہت ذمہ دار، باشعور اور بااخلاق تھا۔ بلا شبہ قدرت نے عبداللہ کو غیر معمولی شخصی خوبیوں سے نوازا تھا۔ بے پناہ ذہانت اور صلاحیت کی بنا پر اسے اسکول کے زمانے ہی سے اسکالرشپ ملتی رہی تھی۔ یوں ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے باوجود وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تعلیم کے فوراً ہی بعد وہ ایک بہترین جاب سے اپنے کیریئر کا آغاز کر چکا تھا اور بتدریج ترقی کی سیڑھیوں پر کامیابی سے چڑھ رہا تھا۔ زندگی غموں اور خوشیوں کی دھوپ چھاؤں کا نام ہے،